بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اس مجلس کی جو گفتگو ہے کتاب التوحید میں کہ بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی گرفت سے یا اس کے مکر سے بے خوف نہ ہو. مکر ایک خوبی ہے، صفت ہے، جیسے ہے کہ واللہ خیر الماکرین. ہم اردو میں جس انداز میں مکر کو لیتے ہیں، ایک تو یہ مکر ہے، دوسرے اللہ کی پکڑ، یہ بھی مراد ہے. یعنی اللہ رب العالمین سے بندہ کبھی بے خوف نہ رہے. کیسے اللہ کا مکر ہے، کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن لفظ مکر اللہ نے استعمال کیا. فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اللہ کے مکر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عذاب اور سزا اور جنت دونوں مقرر کی ہے. وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے گا. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ نے فرمایا کہ لوگ، بستیوں کے لوگ، اللہ کی پکڑ سے اتنا زیادہ بے خوف ہو گئے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا عذاب آئے گا تو کیا اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ سوئے ہوں گے؟ یعنی بندہ سوتا کب ہے؟ جب اسے بالکل کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی حملے کا ڈر نہیں ہوتا، اچھی نیند آتی ہے، رات کو سوتا ہے، دن میں سوتا ہے. تو فرمایا کہ گنہگار بندہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ رہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ، یعنی بندہ کبھی اللہ کے مکر سے، اس کی پکڑ سے، اس کے اس کے عقاب سے بے خبر اور بے فکر نہ رہے. ہمیشہ وہ اللہ سے خیر کی امید رکھے، اللہ سے بھلائی کی امید رکھے. پھر فرمایا اللہ نے کہ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اور رب کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ جو کہ گمراہ ہوتے ہیں. مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. اے بندو، تم میں سے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. بندہ رحمت الہی کو امید کرے، اللہ اسے نوازنے والا ہے. بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهُمْ حَسَنَاتٍ.
تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا انعام اور اللہ کی خوبی۔ تو اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ کبھی اللہ کی نہ پکڑ سے بے خوف ہوں اور نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے ان میں پہلے نمبر پہ شرک بتایا۔ کہیں بھی پوچھا گیا بڑا گناہ تو جس گناہ کو بتانا ہے اس کو بتانے سے پہلے شرک کا ضرور ذکر ہوا ہے۔ شرک باللہ پہلا نمبر، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور تیسرا اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا۔ یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے مکر سے بندہ بے خوف ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بندہ کبھی خوف سے کے بغیر زندگی نہیں گزارے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج انسانوں کی غفلت کا جو عالم ہے کہ گناہ پر گناہ بندہ کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی پکڑ کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا تابعی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اننی مسرف علی نفسی فعنی، میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے اوپر میں نے بہت ظلم کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ کہا ایسا ہے کہ اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنی، میری طرف سے 5 باتیں مان لو، انشاءاللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ کہا بہت اچھا ہے نا، جو بڑے بڑے جرائم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، تو 5 باتوں کو ماننے میں کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو، نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو، تو ایسی جگہ جا کے نافرمانی کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ساری جگہوں کو دیکھتا ہے، اس کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز غافل نہیں ہے، کسی چیز سے وہ غافل نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر دوسری بات مان لو۔ سوچا ٹھیک ہے دوسری بات شاید ماننے والی ہو۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جو جگہ یا جو زمین اللہ کی بنائی ہوئی نہ ہو، اللہ کی زمین سے نکل کر گناہ کرو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ساری زمین اللہ کی، زمین، خشکی، سمندر، سارا سب تو اللہ کا ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، اور کون ہے اس کے مالک؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہا کہ اچھا تیسری بات مان لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے تیسری بات۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا تیسری بات یہ ہے کہ جب تم گناہ یا معصیت کرنا چاہو تو اس وقت اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کی روزی کھا کر کرو، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ لیکن اللہ کی روزی کھائے بغیر کوئی زندہ کیسے رہے گا؟ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کون ہے جو اللہ کے رزق کے بغیر زندہ رہے؟ ایک سیکنڈ بھی کوئی زندہ رہے گا اللہ کی روزی کھائے بغیر؟ تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رزق کے بغیر تو میں مر جاؤں گا۔ کہا پھر چوتھی بات مان۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ جب موت کے فرشتے تمہارے روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو پھر ان سے لڑ جانا، جنگ کر لینا کہ ابھی نہیں، ابھی مجھے زندہ رہنا ہے، جاؤ تم واپس یہاں سے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، ان سے میں کیسے جنگ لڑ سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا 5ویں بات مان لو۔ سوچا شاید 5ویں مانے اور آسان ہے۔ تو کہا ایسا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے آئیں گے، گھسیٹ کر لے جائیں گے، تو ان کی بات نہ ماننا، لڑ جانا، کہنا میں جنت میں چلوں گا، جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان سے میں کیسے جیت پاؤں گا؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے،
اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، اللہ کی زمین سے کسی دوسری زمین پہ تمہیں پناہ نہیں مل سکتی، نہ کوئی دوسری زمین موجود ہے، اور موت کے فرشتوں سے تم جنگ نہیں جیت سکتے، عذاب کے فرشتوں سے بھی تمہاری شکست یقینی ہے۔ تو جب ساری کمزوریاں جان گئے، سب کچھ پتا ہے، تو پھر کیسے تم اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا؟ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہا واقعی اب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور اب میں کوئی گناہ نہیں کروں، نیکی اور بھلا اور انصاف رہ کر کے زندگی گزاروں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، یا اسی طرح سے اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا، دونوں کفر ہے۔ بے خوف ہو جانے والا بھی عذاب کی طرف جائے گا اور مایوس ہو جانے والا بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت بتایا کہ پچھلے درسوں میں حدیث گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس باقی رکھا ہے، 99 حصہ اپنے پاس باقی رکھا ہے۔ اب سوچیں کہ دنیا میں کتنا رحم ہے، کتنی رحمت ہے، جتنے لوگ دنیا میں آئے جب سے دنیا قائم ہوئی قیامت تک، رحمت کی بہت ساری مثالیں انسانوں کے دلوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس باقی رکھا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس نہ ہو، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بندہ بے خوف نہ ہو، یہی چیز مطلوب ہے، اور یہی اللہ نے اسی کو بیان کیا، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ اور وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا۔ اور اللہ نے کہا کہ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو ہم تمہارے گناہوں کی، چھوٹے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، تمہیں جو ہے عذاب سے بچا لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ کے درمیان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کی بندہ گناہ کبیرہ سے احتراز کرے، اجتناب کرے۔ اور اسی حدیث میں ہم نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اور مقبول حج کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ انسان بعض گناہ ایسے کرتا ہے جس پہ سزائیں اسے ملتی ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ مثلا گناہ صغیرہ کو عبادتوں سے، اذکار سے، ان کی برکت سے معاف کر دیتا ہے، کبیرہ کو بندہ اس کے لیے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو مضبوط کرنے والا ہے، وہی ہمیں توکل بھی دینے والا ہے، وہی ہمیں اپنے دلوں میں اپنی پکڑ یا خوف کو بیٹھانے والا ہے، اور وہی اپنی رحمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمیں حقیقی توکل عطا فرمائے، اور شرک جیسی غلازت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم۔ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية۔ وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدم الجزاء مع عدم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید کی شرح میں اس مجلس کی گفتگو کا عنوان ہے کہ ایمان باللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے. تقدیر پر صبر کرنا، تقدیر کے فیصلے سے رضامندی، یہ ایمان کی علامت ہے. صبر کے معنی حبس اور روکنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں وہ چیزیں جو انسان کے سامنے آئیں ان میں اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی اصطلاح میں حبس النفس علی اشیاء و انشیاء. اور صبر کی 3 صورتیں ہیں. صبر کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت اللہ کی اطاعت کے معاملے میں صبر کرنا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہیں، صبر سے کام لیں. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ایک آدمی ٹھنڈی کے موسم میں پیاری نیند کو چھوڑ کر کے وضو کرتا ہے، کبھی ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے، اور پھر پیدل چل کر کے وہ مسجد جاتا ہے. دوسرا گرمی کے موسم میں ادھوری نیند کو چھوڑ کر کے مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے فجر کی، پھر واپس آتا ہے. دونوں کو اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، دونوں کو اپنا آرام پیارا ہوتا ہے، مگر اللہ کی اطاعت کی خاطر دونوں نے صبر کیا. تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرنا. رمضان کے مہینے میں چاہے روزے دار کا صبر ہو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے بلا حساب بدلہ دیے جاتے ہیں، پاتے ہیں. دوسرا صبر کہ معصیت پہ صبر کرنا، یعنی معصیت کے وسائل موجود ہوں، گناہ کے اسباب موجود ہوں، بندہ اس لیے ان گناہوں کے قریب نہیں جاتا کہ حرام ہے. شراب ہو یا بدکاری ہو یا حرام مال ہو، سہولت مل رہی ہے آدمی کو حرام کمانے کی یا زیادہ دولت حاصل کرنے کی، مگر اس لیے اس نے حاصل نہیں کیا کہ حرام ہے، وہ بھلے سے فاقہ کیا مگر حرام کے قریب نہیں گیا. تو معصیت سے رک جانے پہ صبر کرنا، اطاعت کرنے پہ صبر کرنا، اور تیسری قسم اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. جو کچھ انسان کے سامنے آئے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، مصیبت ہے، اولاد کی وفات ہے، والدین کی وفات ہے، اس پر صبر کرنا. ان تمام میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بلا حساب بدلہ دیا جاتا ہے. بندہ مومن وہ ہے، یعنی اصل میں صبر کرنے والا وہی کہا جائے گا کہ مصیبت پہنچے تو کہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں لوگوں میں کفر کی ہیں. ایک کسی کے نسب میں طعنہ دینا، اور دوسرے میت پر نوحہ کرنا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو منہ نوچے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے. یعنی کسی کے یہاں کوئی مر جائے تو نعرے ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے ہائے کرے. نوحہ یہ حرام ہے اور گریبان پھاڑنا حرام ہے. یہ صراحتاً حدیثوں میں وارد ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے اور آخرت میں اس کو سزا دے گا. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن بندہ. قیامت کی سزا بڑی سخت ہے، بڑی کڑک ہے. اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ معافی یہ عذاب سے بہتر ہے. بندے کو معافی کا، مغفرت طلب کرنے کا موقع مل رہا ہے،
تو اللہ سے مغفرت طلب کرے، خوب زیادہ روئے گڑگڑائے، اس لیے کہ عذاب کو بندہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ اور صبر کی یا مشقت کی جو صورتیں ہیں انسان کی زندگی میں آتی رہی ہیں، چاہے اللہ کے اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کے ہم مصیبت جتنی بڑی آئے گی بدلہ بھی اسی لحاظ سے بڑا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، جو راضی ہو گیا تو اس سے اللہ راضی ہو گیا، جو ناراض ہو گیا تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو مصیبتیں ہیں مسلمانوں پر یا ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ جو پریشانیاں یا مصیبتیں ہیں، ہم اس پہ جب غور کرتے ہیں تو یہی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دنیا والوں نے چاہے ہمیں شیڈول کاسٹ تک پہنچا دیں، چاہے کسی اور درجے تک پہنچا دیں، لیکن تیری رضامندی اور تیری قربت اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے نزدیک اس سے عزیز اور بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نوازتا ہے۔ دنیا کی مصیبت یا دنیا کی کامیابی یہ کوئی معنی یا کوئی درجہ بندے کے ہاں نہیں رکھتی، اور سب ایک ایسی نعمت ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ ناصبر لوگوں سے ناراضگی بھی ظاہر کرتا ہے۔ صبر مصیبت پہنچنے کے فوراً بات کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں تو صبر آ ہی جائے گا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، ایک عورت کے بیٹے کی وفات ہوئی، وہ رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے کہا صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے یا ایسا ایسا انعام ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ارے آپ کا بیٹا مرتا تو سمجھ میں آتا۔ تو جب آپ چلے گئے آگے تو کسی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ مصیبت میں آدمی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ مصیبت آتی تو جانتی، تو پھر دوڑی دوڑی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی ہے کہ مصیبت پہنچنے کے فوراً بات کیا جائے، اب تو صبر آ ہی جائے گا۔ تو نہ پہچانتے ہوئے اگر کسی نے ایسی بات کہی، احساس ہوا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، معافی چاہا۔ ایک وہ دنیا تھی، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن بندے کے کانوں پہ جو نہیں ریکتی، وہی پرانے ڈھرے پہ آدمی چلتا ہے، پرانے انداز میں جیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے بھی رجب میں شب معراج کا روزہ رکھا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، پوری اڑائی۔ شب معراج کا کوئی روزہ ہی نہیں ہے، لیکن کہیں گے کہ نہیں ہم رکھیں گے، سنت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں موجود ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صبر کی ساری نعمتوں سے نوازے، اور آخرت میں ہمیں اپنے انعام سے نوازے، دنیا میں ہمیں اپنی عفو اور مغفرت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔